اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقوش امامت میں ہم لوگ جو تاریخ پڑھ رہے ہیں وہ کس کی پڑھ رہے ہیں؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ آج ہم پڑھیں گے اس عنوان کے تحت تاریخ ساز دوراہا کس کو کہتے ہیں؟ جہاں دو راستے تو وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، مولا کائنات کے پاس دو راستے۔ ایک راستہ تھا کہ جنگ کریں، جنگ کر کے جو آپ کا حق ہے اس حق کو آپ لے لیں۔ دوراہا تو دوراہا سمجھ میں آئے کس کو کہیں گے؟ دو راستے ایسے کہ جو تاریخ ساز تھے، تاریخ بنانے والے تھے۔ جیسا ہم نے کہا کہ مولا کائنات کے پاس یہ تھا کہ بعد رسول چونکہ غدیر خم میں خلافت آپ کے حوالے ہو چکی تھی، آپ کو مولا بنایا جا چکا تھا، لوگ مبارکباد دے چکے تھے، تو امام کے پاس یہ اختیار تھا کہ جو لوگ آپ کے طرفدار ہیں آپ تلوار اٹھائیں۔ تلوار کے میدان میں آپ سے جیتنے والا کوئی موجود نہیں تھا، صحیح، تلوار اٹھاتے، مقابلہ کرتے اور منصب خلافت اپنے نام کر لیتے۔ اس سے کیا ہوتا؟ مسلمانوں میں تفرقہ پھیلتا ہے یا نہیں پھیلتا؟ دوسرا ہے کہ نہیں، اب جو ہو رہا ہے اس پر صبر کریں اور جو مقصد دین ہے، ذمہ داری امام ہے حقیقی، اس کو انجام دیتے رہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں مولا کائنات نے کس راستے کو اختیار کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں حضرت علی علیہ السلام نے اس انحراف کو قبول نہیں کیا۔ کس انحراف کو؟ کہ جو خلافت جہاں جانی چاہیے تھی وہاں نہیں گئی، بلکہ وہ کسی الگ رخ پر چلی گئی، لیکن علی علیہ السلام نے اسے قبول نہیں کیا اور اس کے بارے میں سکوت کیا۔ سکوت جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ خاموشی اختیار کی، سمجھ رہے ہیں؟ اور بارہا اپنے محکم استدلالوں، محکم یعنی مضبوط، اپنے محکم استدلالوں اور احتجاجوں کے ذریعے خلیفہ وقت اور ان کے ہوا خواہوں کو اپنی تنقید اور اعتراضات کا نشانہ بنایا۔ ہاں کہہ رہے ہیں اور خلیفہ وقت اور ان کے ہوا خواہوں کو، ہوا خواہ کس کو بولتے ہیں؟ جو ان کی ہاں میں ان کے طرفدار لاتا ہو، جو ان کے چمچے ہوں، صحیح ہے۔ اپنی تنقید سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ تنقید کہتے ہیں اعتراضات کرنے کو، کمیاں بتانے کو، تنقیدوں اور اعتراضات کا نشانہ بنایا، یعنی مستقل جب وہ غلطیاں کرتے تھے تو امام ان کی غلطیوں سے ان کو آگاہ کرتے تھے، ان پر اعتراضات وارد کرتے تھے۔ لیکن سلسلہ روز و شب اور رفتار زمانہ نے یہ نشاندہی کر دی تھی کہ ان کے ایسے اعتراض چندہ سود مند نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی جس طرح کا دن گزر رہے تھے، جیسے معاملات حکومت والے چلا رہے تھے، اس سے یہ بات واضح تھی کہ امام کا اعتراض کرنا ایسا نہیں ہے کہ لوگ خلافت کو غلط سمجھنے لگیں گے، اس کو برطرف کر کے مولا کائنات کے حوالے خلافت کو کر دیں گے، صحیح ہے۔ کہا سود مند نہیں۔ سود مند کیا ہوتا ہے مولانا؟ سود کس کو بولتے ہیں؟ فائدے مند، بیاج کو۔ یہاں بیاج نہیں ہے بیٹا، سود مانے ہوتا فائدہ، سود مند یعنی فائدے مند۔ وہ ہندی میں ہے سود بیاج، صحیح ہے، اردو میں سود مند یعنی فائدے مند۔ تو امام کا یہ اعتراض کرنا امام کی خلافت، امام کو خلافت کا حق دلوانے کے لیے کوئی فائدے مند نہیں ہے۔ اور خلیفہ وقت اور اس کے خیر خواہ اپنے اقتدار کی حفاظت اور بقا کے لیے بضد ہیں۔ بضد کا مطلب یعنی وہ اس بات کا مکمل ارادہ کر چکے ہیں کہ خلافت کو اپنے پاس سے کہیں اور جانے نہیں دیں گے، ورنہ شہزادی فاطمہ نے کیا امسار میں جا کے اس بات کی
سب کو یعنی رسول کی وصایت اور عید غدیر کی یاد دلائی ہے کہ نہیں دلائی ہے؟ صحیح ہے کہ رسول نے کیا فرمایا ہے؟ کہا لیکن اس کے باوجود کوئی مدد کے لیے سامنے نہیں آیا. تو یہ تمام کی تمام کوششیں، یہاں تک کہ خواتین جب شہزادی مریض تھیں، خواتین آتی تھیں تو جناب فاطمہ کیا کرتی تھیں؟ ان کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلاتی تھیں، حق بتاتی تھیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. لیکن اس کے باوجود کیا تھا؟ چونکہ خلافت جو تھی وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہر امکان تک جانے کی کوشش کر رہی تھی. اب جب شہزادی کا گھر محفوظ نہ ہو تو کون محفوظ ہو سکتا ہے؟ جب مولائے کائنات کے گلے میں رسی باندھ دی گئی ہو تو کیا کوئی انصاری بولنے کی ہمت کرے گا؟ کیا کوئی مہاجر بولنے کی ہمت کرے گا؟ جب شہزادی کونین کے جن کا احترام رسول اسلام کرتے تھے، صحیح ہے، جب ان کے دروازے پہ آگ لگا دی جائے، ان کی پسلیاں توڑ دی جائیں اور اس کے باوجود کوئی مسلمان ان کی مدد کے لیے نہ آئے، تو کیا ایسے صورت میں کوئی انصاری، کوئی مہاجر، کوئی مسلمان ہمت کرے گا کہ وہ آئے اور کس کے مقابلے میں؟ خلافت کے مقابلے میں آئے. جس خلافت کی نگاہ میں شہزادی کونین اور مولائے کائنات کی عظمت کا ان کو خیال نہ ہو تو ایک عام مسلمان کی عظمت کا کیا خیال رکھیں گے؟ وہ ہے کہ نہیں؟ ایسے میں حضرت علی علیہ السلام ایسے حساس اور تقدیر ساز دو راہے پر تھے کہ جہاں یا تو اپنے خاندان رسالت کے جوان مردوں اور اپنے ان سچے چاہنے والوں کو لے کر جو نئی حکومت کو غیر قانونی سمجھتے تھے اٹھ کھڑے ہوتے. ایک آپشن تھا کہ نہیں تھا؟ کہ کم سے کم ان کو لے کے کھڑے ہو جاتے جو آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، ان کو لے کے اٹھ کے کھڑے ہوتے اور ان کا مقابلہ کرتے اور طاقت و قوت کے بل پر حکومت و خلافت کو اپنے قبضے میں لے لیتے. یا یہ کہ دوسرا آپشن کیا تھا؟ یا یہ کہ موجودہ حالات پر صبر کرتے، جو حالات گزر رہے ہیں ان پر کیا کرتے؟ صبر کرتے، اور جتنا ممکن ہوتا مسلمانوں کی مشکلات کو حل کرنے اور اپنی ذمہ داریوں کو انجام دینے میں مشغول ہو جاتے. کہ امام کیا کریں کہ جو مشکلات آ رہی ہیں ان مشکلات کو حل کریں اور جو اپنی ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو وہ انجام دیتے رہیں. لہذا اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ الہی رہنماؤں کا موقف اقتدار اور منصب نہیں ہوتا ہے. سمجھ گئے مولانا؟ مولائے کائنات اگر دنیاوی خلیفہ ہوتے، اگر آپ کا تعلق دنیا سے ہوتا تو امام وہی قدم اٹھاتے جو پہلا آپشن تھا کہ جو اپنے چاہنے والے تھے ان سب کو کیا کرتے؟ جمع کرتے. آج بستیوں میں کہیں بھی اگر کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ صحیح ہے، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار رہتے ہیں. آئے سمجھ میں؟ کوئی مولانا بھی کسی بستی میں رہتا ہے، اگر اختلاف ہو جائے تو دیکھتا ہے ہماری طرف کون ہے اور دوسری طرف کون ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم باقی رہیں. سیرت علی کیا کہہ رہی ہے کہ جو الہی رہنما ہوگا، الہی رہنما دنیا کے منصب کی خواہش نہیں رکھے گا. لہذا اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ الہی رہنماؤں کا موقف اقتدار یعنی حکومت اور منصب نہیں ہوتا ہے، ان کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ ذمہ داریاں منصب کے بنا بھی ادا ہوتی رہتی ہیں. بلکہ چونکہ بس منصب کیا مددگار ہوتا ہے، مددگار کس معنی میں؟ جب حکومت ہمارے پاس ہو اور وہ رہنما بھی الہی ہو تو ایسی صورت میں جو احکام الہی ہوں گے سب کے لیے کیا ہوں گے؟ عام ہوں گے. معاشرہ کیا ہوگا؟ بہتر ہوگا. بلکہ ان کے نزدیک مقصد اور ہدف اپنے منصب اور مقام کی حفاظت سے زیادہ بلند و بالا اور گراں مایا شے کا نام ہوتا ہے. گراں مایا کیا ہوتا ہے جی؟ مقام کی حفاظت سے زیادہ بلند و بالا یعنی اونچا، گراں مایا یعنی وزنی. صحیح ہے، وزنی شے ہوتا ہے. کیا؟ مقصد اور ہدف. اب ظاہر ہے اگر اسی مقصد و ہدف کو اگر پیش نظر نہ ہوتا تو کیا امام حسین ان کے آثار کربلا میں شہید ہوتے؟
مصلحتاً ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ بیعت کر لینی چاہیے تھی، تاکہ کم سے کم ان کی جان تو محفوظ رہتی. لیکن مقصد کیا ہے؟ کیا کہا انہوں نے؟ بلکہ ان کے نزدیک مقصد اور ہدف اپنے منصب اور مقام کی حفاظت سے زیادہ بلند و بالا اور گرا مایا شے کا نام ہوتا ہے. مقصد ان کے ہاں عظیم ہوتا ہے، اور رہنما کا وجود بھی اسی ہدف کو حاصل کرنے کی غرض سے ہوتا ہے. بھئی الہی رہنما کس لیے آتا ہے؟ کہ جو اللہ کا مقصد ہے وہ مقصد کیا ہو؟ پورا ہو. خلافت کے ساتھ پورا ہو کہ بنا خلافت کے پورا ہو. لہذا اگر کبھی رہبر ایسے دو راہے پر پہنچ جائے کہ اسے منصب یا ہدف یعنی مقصد کا حصول دو چیزوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے، کہ منصب کو لے یا اپنے ہدف کو لے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے خلافت اور رہبری کے عہدے سے دستبردار ہو جائے. دستبردار ہو جائے نہیں، اسے چھوڑ دے. اور ظاہر ہے ورنہ امام حسن مجتبیٰ کیا کبھی خلافت چھوڑتے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کا مقصد خلافت کرنا نہیں ہے، مقصد آپ کا دین کی تبلیغ ہے. خلافت کے ساتھ ہو تو بہتر ہے، لیکن اگر ایسی نوبت آ جائے کہ خلافت جا رہی ہو اور مقصد کو ہمیں بچانا ہو تو کیا کریں گے؟ مقصد کو بچائیں گے، خلافت بھلے چلی جائے. اور ائمہ کی سیرت ہم اوپر سے لے کے آخر تک ہم اس بات کو ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ اپنے خلافت اور رہبری کے عہدے سے دستبردار ہو جائے اور مقصد کے حصول کو اپنے منصب اور مقام کی حفاظت پر مقدم سمجھے. مقدم سمجھنا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی اسے آگے رکھے. مقدم سمجھنا کیا ہے؟ پہلے مقصد ہے، بعد میں خلافت ہے. حضرت علی علیہ السلام کو بھی اسی صورتحال کا سامنا تھا، لہذا آپ نے اسلامی سماج کی صورتحال کا جائزہ لیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر آپ حکومت پر قبضہ کرنے اور اپنی خلافت کے مقام و منصب کی حفاظت کے لیے اصرار کریں گے تو ایسی حالت پیش آئے گی کہ پیغمبر اسلام کی تمام زحمتیں اور وہ تمام پاک خون کے جو اس مقصد کو حاصل کرنے اور اسلام کی درخت کی آبیاری کے لیے بہایا گیا ہے وہ رائگاں ہو کر رہ جائے گا. یعنی جنگ احد میں جو شہید ہوئے، جنگ بدر میں جو شہید ہوئے، جنگ خندق میں جو مسلمان شہید ہوئے، اور ان سب شہادتوں کے بعد جہاں اسلام پھلا پھولا، اگر مولائے کائنات رسول اسلام کے بعد تلوار اٹھا لیتے اور آپس میں قتل و قتال شروع ہو جاتا تو کفار کیا کہتے؟ کہ یہ ان کا دینی مقصد کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف دنیا کے خواہش مند ہیں کہ ابھی تک ہم سے لڑ رہے تھے، اب ہم سے فارغ ہو گئے تو آپس میں لڑ رہے ہیں. ایسے میں جو رسول کا مقصد تھا، جس مقصد کے لیے اب تک خون بہتا آیا، جنگیں ہوئیں، زحمتیں رسول نے اٹھائیں، وہ مقصد کیا ہوتا؟ پامال ہو جاتا. حضرت علی علیہ السلام نے خطبہ شقشقیہ میں اس دشوار اور حساس دو راہے کو اور دوسری راہ کو انتخاب کرنے کا بھید کس کو بولتے ہیں جی؟ راز. بھید یہ ہندی لفظ ہے، ٹھیک ہے، جسے یہاں استعمال کیا گیا ہے. دوسری راہ کو انتخاب کرنے کا بھید اس طرح کھولا ہے. یہ جو کوٹ کیا ہے یہ خطبہ شقشقیہ ہے ہمارے نہج البلاغہ میں، جب انشاءاللہ آپ لوگ پڑھیں گے تو اس میں یہ آئے گا کہ میں نے خلافت کی ردا کو چھوڑ دیا. ردائے خلافت، ردا کیا ہوتی ہے؟ اوپر سے اوڑھی جاتی ہے، صحیح ہے نا؟ کیسے مولانا حضرات ردا ڈالتے ہیں کہ نہیں کندھوں پہ اپنے؟ کہا میں نے ردائے خلافت کو چھوڑ دیا اور اپنے دامن کو سمیٹ کے الگ ہو گیا، جبکہ میں اس اندیشے میں تھا کہ کیا میں خالی ہاتھ یعنی بغیر کسی مددگار کے کھڑا ہو جاؤں گا اور اپنے اور عوام کے حق کو حاصل کر لوں. یعنی صرف حق امام کا نہیں تھا، بلکہ وہ حق کس کا اور تھا؟ عوام کا بھی تھا. امام کی خلافت میں فائدہ امام کا ہے کہ عوام کا ہے؟ عوام کا ہے، صحیح ہے. مساوات سب کو ملنا ہے، حقوق سب کو ملنا ہے، علم سب کو ملے گا. اس تاریک جانتے ہیں؟ اندھیرا.
جانتے ہیں بیٹا غازی، اس تاریک اور خوفناک ماحول میں جو لوگوں نے پیدا کر دیا ہے، صبر کروں، ایسا ماحول کہ جو بوڑھوں کو پھونس کر دے اور جوانوں کو بوڑھا، صحیح ہے، اور مومنوں کو زندگی کی آخری سانس تک رنج و اندوہ میں مبتلا کر دے۔ آخر کار میں نے دیکھا کہ بربادی اور صبر ہی عقل و خرد سے زیادہ نزدیک ہے۔ کہ دیکھا کہ بربادی اور صبر ہی عقل و خرد سے زیادہ نزدیک ہے۔ عقل جو ہے وہی خرد بھی ہے، خرد بھی کس کو بولتے ہیں؟ عقل کو۔ لہذا میں نے صبر کیا۔ عقل یہی کہہ رہی تھی کہ کیا کیا جائے؟ صبر کیا جائے، میں نے صبر کیا۔ جبکہ اس شخص کی طرح تھا کہ جس کی آنکھ میں کانٹے ہوں، یعنی مولا کائنات کی حیثیت اس وقت کیا تھی، حقیقت کیا تھی؟ وہ خلافت ایسی تھی جیسے آنکھ میں کیا ہو جاتا ہے، انسان کے کانٹا اگر چھپ جائے تو کیا وہ سکون سے بیٹھے گا؟ لیکن پھر بھی امام نے کیا کیا ہے؟ صبر کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دین کی بربادی تھی، عوام کی بربادی تھی۔ رسول جو محنت سے لائے تھے، یہی سبب ہے مولانا کہ جب مولا کائنات کو خلافت ملی ہے، خلافت ملنے کے بعد جب مولا کائنات نے نماز پڑھائی ہے، تو ایک صحابی ہے جن کا نام مجھے نہیں یاد ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آج میں نے ویسی نماز پڑھی جیسی رسول کے پیچھے پڑھی۔ 6 سال ہوئے تھے، 25 سال، کیا سال؟ 25 سال۔ 25 سال کے اندر میں نے باقاعدہ کتابوں میں پڑھا ہے کہ نماز بدل گئی تھی، اذان بدل گئی تھی، قبلہ بدل گیا تھا، قبلے کا ڈائریکشن تبدیل ہو گیا۔ 25 سال کے عرصے سوچئے علی علیہ السلام پہ کیا گزرے۔ آج اختلاف کیوں ہے؟ کوئی پیٹ پہ ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی سینے پہ باندھ رہا ہے، کوئی کھلا رکھ رہا ہے، کوئی 3 وقت پڑھ رہا ہے، کوئی 5 وقت پڑھ رہا ہے، کوئی اذان میں کچھ کہہ رہا ہے، کوئی وضو کسی طرح سے کر رہا ہے، کوئی وضو کسی طرح سے کر رہا ہے۔ اور آج ہمیں دوسرے نشانہ بنا رہے ہیں، دوسرے صرف مسلمان کو نشانہ ہی نہیں بنا رہے ہیں، ابھی ذات رسول کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں اور قرآن کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خود متحد نہیں ہے۔ آج کافر اپنے آپ کو مضبوط کیوں محسوس کر رہا ہے؟ اگر مسلمان متحد ہوتے تو کیا کافر کو ہمت ہوتی، کسی مشرک کو ہمت ہوتی، کسی یہودی اور نصرانی کو ہمت ہوتی کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں آ جائے؟ صحیح ہے، یہ نا اتفاقیاں جو پھیلی ہیں اس کی وجہ سے حدیثوں کو جلایا گیا ہے، اور اس سے غضب کیا ہو سکتا ہے؟ کہا یہ حدیثیں قرآن میں اشتباہ پیدا کر رہی ہیں، لا دو اللہ کے جلوا دیا گیا۔ یہ ابو بکر کے دور میں ہوا ہے، ساری حدیثیں جمع کر کے انہوں نے جلا دی، بعد میں سیرت قائم رہی۔ تو ویسے میں کیا ہوگا؟ بھئی ساری کتابیں جلا دو، ساری حدیثیں جلا دو اور حدیث کا لکھنا منع کر دو۔ ایک سال کئی سالوں تک جو ہے حدیث کا لکھنا منع رہا۔ پھر کہا گیا عبداللہ ابن عبدالعزیز کے زمانے میں کہ جتنی حدیثیں ہیں سب کے پاس وہ لے کے آؤ، اسی میں جس کے پاس جو تھی وہ لے کے آ گیا، جس کے پاس نہیں تھی وہ بنا کے لے کے آ گیا۔ آج حدیثیں کتنی زیادہ ہیں جو مزور ہیں، یعنی جھوٹی حدیثیں ہیں، جن کے کوئی بیس ہی نہیں، جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اپنے مفاد میں، بنی امیہ کے فائدے میں پیسہ دے دے کے معاویہ نے یہ کام کروایا ہے کہ تم جو ہے اس کو ہماری شان میں کر دو، بنی امیہ کی شان میں کر دو۔ تو اسلام کا مذاق نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ آج رسول کے لیے، جناب عائشہ کے لیے عبدالعزیز کا دور جو تھا وہ معاویہ سے کتنا پہلے تھا؟ کیا چیز؟ عبدالعزیز کا دور جو تھا، عبدالعزیز کا دور معاویہ کے بعد ہے، پہلے نہیں ہے۔ اچھا بعد میں ہے، بہت بعد میں ہے، تھوڑا بہت نہیں۔ اچھا اچھا، ہاں، یزید کے بعد میں ہے، یزید کے بھی بعد ہے، میرے کافی بعد ہے، کئی سال کے بعد میں آپ کو بتا دوں گا کس میں کچھ بہتری ہوئی تھی۔ ہاں، اس میں جو ہے اس نے اجازت دی ہے لکھنے کے لیے۔
ارے 70 سال سے زائد حدیثوں پہ پابندی رہی اور جعلی حدیثیں آئی ہیں. تو اب ایسے میں آج کیا ہے؟ آج جو اہل سنت حضرات توہین رسالت کر رہے ہیں، ارے دوسرے حضرات توہین رسالت کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آج جو صحیح کتب صحائح ستہ ہے ان میں موجود ہے ایسی حدیث رسول کی شان میں کہ جناب عائشہ کو کندھے پہ بیٹھ کے کھیلا دکھاتے تھے اور تماشا دکھاتے تھے رسول خدا. آج ہم ایک مولانا ہو کے کیا ہم عوام میں ایسا کام کریں گے؟ اور یہ صرف وضع کی گئی حدیثیں بنائی گئی ہیں کہ رسول جناب عائشہ سے کتنی محبت کرتے تھے. ارے محبت کا تقاضا یہ تھوڑی ہے کہ جو ہے بیوی کو کندھے پہ بیٹھال کے ہم تماشا کرائیں گے. ایسی ایسی احادیث ہیں کہ جو ہم بیان تک نہیں کر سکتے ہیں، ان کی کتابوں میں ہیں. اب کہیں اب دوسرا اگر توہین رسالت کر رہا ہے تو ہم چیخ چلا رہے ہیں. ارے ہم نے کیا کیا ہے؟ صرف کسی کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کیا کر دیا ہے؟ توہین رسالت کر دی. آج رسول میں جو RSS والے کہتے ہیں کہ وہاں 9 سال کی بچی بھی جو کیا تھی، جناب عائشہ کی شادی کئے سال میں ہوئی ہے؟ کم عمر 6 سال ہے میرے خیال سے عمر مبارک ان کی، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے. جی آواز 6 یا 7. تو دوسرا اگر کہہ رہا ہے کہ ان کے یہاں بچیوں سے نکاح جائز ہے تو ہمیں برا لگ رہا ہے، کیونکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. لیکن مذاق کس نے بنوایا ہے؟ انہی لوگوں نے. رسول کی شان کو آج اگر مولد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے تو کس کی وجہ سے؟ تو کیوں نہیں؟ اب یہ کہہ رہے ہیں صبر کیا، جبکہ اس شخص کی طرح تھا، جبکہ مولا کائنات کی ذات اس شخص کی طرح تھی کہ جس کی آنکھ میں کیا ہو؟ کانٹے ہوں اور گلے میں ہڈی پھنسی ہو. میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ میری میراث لوگ لوٹے جا رہے ہیں. تو یہ میراث لوٹ رہی کہ نہیں لوٹ رہی؟ شخصیت رسول کہ جہاں کا رسول کے بارے میں انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق کہ نمونہ اخلاق رسول کی ذات ہے. جائے کہ رسول اس طرح کے کارنامے انجام دیں کہ رسول سجدہ کرتے تھے جناب معاذ اللہ جناب عائشہ کی ٹانگوں کے درمیان. اب بتائیے، ایسی حدیثیں وضع کی گئی ہیں محبت عائشہ میں ان کی عظمت کو دکھانے کے لیے. لیکن رسول کی شان کیا ہو رہی ہے؟ پامال ہو رہی ہے. ایک عام مسلمان اس کام کو انجام نہیں دے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو تاریخ اس طرح کی ہے. تو مولا کائنات کے سامنے یہ دو راہ تھا کہ نہیں تھا؟ تو مولا کائنات کی ذات ہوگی کہ نہیں ہوگی ویسی کہ جس کی آنکھوں میں کانٹے ہوں گلے میں ہڈی ہو؟ کیا اسے سکون ملے گا؟ کبھی نہیں مل سکتا ہے. تو مولا کائنات نے سوچئے کہ مظلومانہ طریقے سے 25 سال کیسے گزارے ہوں گے. الحمدللہ رب العالمین.